بچیوں اور ان کے سرپرست اور اعزائے کرام بھائی اور بہنیں، آپ سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان بچیوں کو بخاری شریف کی تکمیل کرائی۔ بخاری شریف امت کا ایک موقف ہے اس کے بارے میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ ساری کتابیں اصح ہیں، مبارک ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک خاص امتیاز دے دیا، ایک ایسی قبولیت عطا ہو گئی کہ پوری امت نے اسے قبول کیا۔ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک دور ہمارے کاروبار کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے، ہماری جائیدادوں کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے، ہماری ملازمتیں، تجارت، پیشے، ان کے لیے بھی اگرچہ خطرات ہیں لیکن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ دور ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ کفر کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، چاہے وہ کفر یہود کی شکل میں ہو، چاہے وہ کفر عیسائیوں کی شکل میں ہو، ہندو اور سکھوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ قادیانیوں کی شکل میں ہو، مجوسی، پارسی، وہ ہمیشہ اپنے مذہب کے معاملے میں متعصب رہے اور اپنے مذہب کے معاملے میں انہوں نے کبھی مصلحت یا شرم کو آڑے نہیں آنے دیا کہ شرم آ رہی ہے، اپنے مذہب کی بات ہم کریں گے، بری بات ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اتنا مذہب سے دور ہو گیا کہ ہر جگہ اپنے مذہب کی بات کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہندو نہیں شرما رہا، جو باطل ہے اور غلط ہے وہ نہیں شرماتا، وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں۔ ان کے مندر کا جو گرو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے مذہبی، لیکن ان کا وزیر اعظم بھی مذہبی ہوتا ہے، تو میں ہندو ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے۔ ان کی فوج کا سربراہ بھی ایسے ہی کہتا ہے، اور سکھ بھی ایسے ہی کہتا ہے کہ میں سکھ ہوں۔ اور یہودی وہ بھی کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، اور وہاں پر مولوی غیر مولوی کا فرق نہیں ہے یہودیوں میں، کہ یہودی یہ کہیں کہ جو ہمارے مولوی ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، مذہب میرا نہیں ہے، یہ مولوی جانے یہودی اور ہمیں کیا یہ کریں گے، نہیں۔ وہ ان کا جو وزیر اعظم ہے اس کے لیے بھی ایسے ہی اہم مسئلہ ہے جیسے ان کے مذہبی، ان کے عبادت خانوں کے لوگ مذہبی ہیں، ان کے
جیسے ان کے لیے اہم ہے ایسے وہاں کے وزیر اعظم کے لیے بھی اہم ہے، وزیر خارجہ کے لیے بھی اہم ہے، فوج کے جرنیل کے لیے بھی اہم ہے، ان کے سفیروں کے لیے بھی اہم ہے۔ ان کا اجلاس ہوتا ہے، یہ نیتن یاہو جو ان کا وزیر اعظم ہے وہ ہوتا ہے، اس کے سارے وزراء ہوتے ہیں، کابینہ ہوتی ہے، اس کی فوج کے جرنیل بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن مذہبی ٹوپی جو اتنی روٹی کی چھوٹی سی ٹکیا کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے پیالی کی تشتری الٹی کر کے سر پہ رکھ لیں، وہ ان کے سر سے چپکی ہوئی رہتی ہے، وزیر اعظم کے سر سے۔ وہ یہ نہیں کہتا میں مولوی نہیں ہوں، میں تو شرم آ رہی ہے، مجھے ہیٹ دو، میں تو ہیٹ لوں گا، یا میں ننگے سر ہی رہوں گا، میرے بال خراب ہو رہے ہیں۔ ایک چیز نہیں، بال خراب ہوں یا صحیح ہو، وہ ٹوپی سب پہ رکھتا ہے، مذہبی، اپنے مذہب سے جڑا ہوا ہے، متعصب۔ عیسائی مذہب سے جڑا ہوا ہے، صلیب یہاں لگاتا ہے، جو ان کا مذہب پادری ہے وہ بھی لگاتا ہے، اور جو ان کا سیاسی لیڈر ہے وہ بھی لگاتا ہے، جو فوجی لیڈر ہے وہ بھی لگاتا ہے۔ ہمارے ملک کا، مسلمانوں کا سیاسی لیڈر دیں آپ یہ ٹوپی جو آپ نے پہنی ہوئی ہے شہباز شریف کو، کہ اس طرح سر پہ اوڑھو، یہ ٹوپی دے دیں، یہ دے دیں، اوڑھے گا؟ سچ سچ بتائیں، اوڑھے گا؟ اپنی شان کے خلاف سمجھے گا۔ یہ ہے مسلمان، کیسا مسلمان ہے؟ ہندو اپنی ٹوپی ٹکیا، جو ایک چھوٹی سی ٹکیا، چھوٹی ٹکیاں پہناتے ہیں نا بچیوں کے لیے، بچے شوق میں روٹی پکاتے ہیں، چھوٹی ٹکیا، وہ ٹکیا اس نے سر پہ رکھ رکھی ہے، اور اسے گوند سے پتہ نہیں کس چیز سے چپکاتے ہیں، ورنہ وہ تو پھونک سے اڑ جائے، اور اسے لے کر ساری دنیا میں جاتے ہیں، وہ نہیں ہٹاتے اپنی شناخت۔ آپ زرداری کو دیں یہ ٹوپی کے، زرداری صاحب یہ ٹوپی اوڑھ لیں جو بچے نے اوڑھ رکھی ہے، سب شرمائے گا، کہے گا مجھے دنیا کیا کہے گی؟ اتنے مرعوب ہیں، اتنے کفر سے مرعوب ہیں۔ عمران خان کو دے دیں یہ ٹوپی کہ جی یہ ٹوپی ذرا پھینک دے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو آپ ہیٹ دیں، ہیٹ، اسی وقت سر پہ رکھ لیں گے اور کہیں گے تصویر پہ اتارو ہماری۔ یہ ہے پستی کا حال، یہ ہے ان کی گراوٹ کا حال، ہماری سیاسی قیادت کی گراوٹ کا۔ یہی حال ہماری فوجی قیادت کر دیا۔ انہیں ٹوپی دیں یا پگڑی دیں یہ والی، نہیں پہنے، ہیٹ دے دیں، فوراً سجا لیں اسے، اسے فوراً سجائیں گے، تصویر بھی اتروائیں گے۔ یہ ٹوپی، اس طرح کی ٹوپی کبھی پہننی پڑ گئی، جنازے میں گئے تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب تھوڑی دیر کے لیے سر پہ رکھیں گے، اور سلام پھیرتے ہی خود بخود ان کا ہاتھ سر پر جا کے ایک دم اتار کے اسے جیب میں گھسا دیں، پھر ختم۔ وہ جنازے میں وہ ماتمی موقع تھا۔ ابھی جو سکھوں کا وہ ہوا تھا عمران خان کے دور میں، جو کرتارپور، اس میں یہ بھی گئے، وزیر خارجہ بھی گئے، یہ کیا باندھا سر پر انہوں نے معلوم ہے؟ یاد ہے یا بھول گئے؟ ان کا مذہبی کپڑا خاص انداز میں جو رکھتے ہیں، رنگدار، سکھوں کا، وہ آپ کے وزیر اعظم نے اور آپ کے سارے وزراء نے رکھا سر پر۔ اگر وہاں اسے ٹوپی وہاں بھی دیتے تھے کہ چلو اس کے بجائے ٹوپی رکھ لو، ٹوپی پھینک دیتے، اسے رکھ لیتے۔ اور سکھ اپنی پگڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ داڑھی چھوڑنے کے لیے تیار، اتنی لمبی ہو جائے، اتنی لمبی ہو جائے۔ مسلمان رکھتے ہوئے شرماتے ہیں اور سکھ نہیں شرماتے۔ سکھ سے بھی نیچے چلا گیا مسلم اپنے مذہب کے معاملے میں، وہ نہیں چھوڑتا۔ انگلینڈ میں قانون ہے، انڈیا میں بھی ہے، وہاں پہلے سے ہے، سخت ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل کا تصور ہی نہیں۔ وہاں باشندے ہیں جو رہتے ہیں سکھ، وہ عدالت میں چلے گئے کہ ہم تو اپنی پگڑی نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا مذہب ہے، ہم ہیلمٹ نہیں پہنیں گے۔ انہوں نے مجبور کیا، عدالت نے فیصلہ دیا کہ سکھوں کا استثناء ہے،
یہ پگڑی پہن کے موٹر سائیکل چلائے. تو چمار اور بھنگی اپنے مذہب سے اتنے مضبوط ہیں اور اپنے کو مسلمان کہنے والا اپنے مذہب سے شرماتا ہے. اس بڑا شرم کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہمارے لیے اور کون سا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پستی میں ہیں، ہم ذلیل ہیں. ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا عزت ملے گی ہمیں؟ اگر اپنی عزت چاہتے ہیں آپ، بچیوں کی عزت چاہتے ہیں، بچیاں اپنی آنے والی نسلوں کی عزت چاہتی ہیں اور ماں باپ آنے والی نسلوں کی عزت چاہتے ہیں، تو مذہب سے مضبوطی سے جڑ جاؤ تو تمہاری شناخت باقی رہے گی کہ تم مسلمان ہو، اور کفر تم سے معروف ہوگا، ورنہ ہرگز معروف نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں ہی کی طرح وہ مار رہے ہیں آپ کو. شام میں ایسے نہیں مار رہے، افغانستان میں ایسے نہیں مارا، عراق میں ایسے نہیں مارا، لیبیا میں ایسے نہیں مارا. کون کون سا خطہ اور بر اعظم ہے جہاں انہوں نے ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں مارا؟ کیونکہ ہم خود کیڑے مکوڑے بن گئے. ہم خود بن گئے. ہماری سیاسی قیادت اس معاملے میں احساس کمتری کا مختلف. فوجی قیادت پاکستان کی نہیں کہہ رہا، سارے عالم کی، چاہے پاکستان کی فوجی قیادت ہو، چاہے عربستان کی فوجی قیادت ہو، سب مروب ہے. مذہب کے معاملے میں شرمائے، وہ نہیں شرماتے، کسی قیمت پہ نہیں شرماتے. حالانکہ ان کا مذہب محفوظ نہیں ہے، انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی. وہ ہے ہی نہیں. آپ کے پاس قرآن پاک جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے، زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہے. ہم قرآن سے جڑتے ہوئے شرماتے ہیں اور وہ ایسے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں جس کا سر پیر بھی نہیں ہے، مسخ ہو چکا، وہ اس سے نہیں شرماتے. یہ دین پڑھنے کا فائدہ، پڑھنے پڑھانے کا فائدہ تب ہے کہ جب آپ مذہب سے جڑ جائیں اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ بات غور سے سن لیں، کالج اور اسکول اور یونیورسٹی سے اپنی نسلوں کو بچائیں. اب کالج یونیورسٹی جہنم کے گڑھے بن چکے ہیں. جتنے کالج یونیورسٹی ہیں ان میں 80% سے زائد لڑکے لڑکیاں نشے کے عادی ہو چکے، نشہ کر رہے ہیں. کئی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جو گھروں میں نہیں رہ رہی، جیسے نشے گندے نالوں میں اور ادھر ادھر ہوتے ہیں وہاں لڑکیاں بھی وہی ویسے وہاں موجود ہیں، کھاتے پیتے گھروں کی لڑکی. وہ گھر میں رہ ہی نہیں سکتی، وہ حرکتیں ایسی کرتی، وہ باہر نکلتی ہیں واپس ہی نہیں آتی. کہاں جائیں ماں باپ دیکھنے؟ 1.5 کروڑ افراد کا شہر ہے لاہور، اس میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہ کہاں سے بنے؟ اسکول کالج سے. ایک آدمی کو ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا بچہ اس لت میں پڑ گیا، اسے علاج کرایا، پکڑا مارا پیٹا، علاج کرایا، اسپتال میں رکھا. وہ بھی رکھتے ہیں، سختی سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہو کے آ گیا. اسے ڈرائیور بنا دیا انہوں نے، کسی کا ڈرائیور، چلو کماؤ، گاڑی چلانے جانتا ہے، ڈرائیور بن گیا. ڈرائیور بن کر پھر وہ عادی ہو گیا. وہ کہا تجھے تو ہم نے الگ کیا تھا اور ڈرائیور بنایا تھا. اس نے کہا میری میڈم کھاتی ہے، مجھ سے خریدواتی ہے، تو مجھے بھی عادت پھر پڑ گئی. جس کا میں ڈرائیور ہوں وہ کھا رہی ہے، کروڑوں پتی، وہ منگاتی ہے، مجھ سے ہی خریدواتی ہے. کہاں ہے؟ روکو گاڑی، جاؤ یہ لے کر آؤ، جاؤ، اور لو اپنے لیے بھی لے آؤ، پیسے بھی وہ دے رہے ہیں. وہ کہاں کی پڑھی ہوئی ہے؟ مدرسے کی ہے وہ میڈم؟ کس مدرسے سے پڑھ کر گئی؟ وہ ڈرائیور کسی مدرسے کا فاضل نہیں، اسکول کی فوج، اسکولوں کی فوج. کالجوں چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں یہی حال ہے. پرائمری اسکولوں میں جو چھلیاں بیچتے ہیں اور مختلف چیزیں بیچتے ہیں، اس میں نشہ لگا کے بیچ رہے ہیں. وہ اس سے مزہ آتا ہے، وہ بچے اسی سے خریدتے ہیں، ہم نے تو اسی کی کھانی، وہ اسی سے عادی ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں سب. اور ماں باپ شوق سے فیس دیتے ہیں کہ میرے چاند 50,000، تیرے لیے تو 1,00,000 بھی دوں گا، لیکن تجھے میں جہنم کے گڑھے میں پھینک رہا ہوں. پیسے دیکھ کر
بابا جہنم کے گڑھے میں تو مفت میں پھینکا جا سکتا ہے، اوپر سے پیسے بھی دیتے ہو، جب تک وہ فارغ ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس وقت تک 10 50 لاکھ خرچ ہو چکے ہوتے ہیں تمہارے، اور تم نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن بنایا۔ کالج یونیورسٹیوں سے بچانا پڑے گا، کالج یونیورسٹیوں کا ماحول برباد ہو چکا ہے، تعلیم کوئی نہیں ہے، کوئی تعلیم والی نہیں ہے۔ جتنے ان کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، وہ بھی نشئی ہیں، نمبر دینے کے لیے رشوت مانگتے ہیں۔ بچیاں نوجوان ہوتی ہیں، ان سے رشوت مانگتے ہیں، شرمناک قسم کی رشوت۔ تمہیں نمبر 1 2 دوں گا، 2 بڑھا دوں گا، 4، بشرطے کہ تم میری یہ فرمائش پوری کرتے۔ یہ تقریباً ہر اسکول کالج میں ہوگا، یہ نہیں کہ کسی ایک میں۔ تو ایسے غنڈے بدماشوں کو آپ اپنی بچیوں کا استاد بناتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کا استاد ہے، یہ ہمارے بچے کا استاد ہے۔ تو کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی شناخت اور واپس عزت واپس لینے کے لیے مذہب اور دین سے جڑنا پڑے گا، ورنہ فنا ہو جائیں گے۔ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہم بے نام و نشان ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، کفر دندنائے گا۔ کیونکہ آج کا جس طرح کا مسلمان ہے، یہ اگر 2 ارب ہے تو یہ 10 ارب بھی ہو جائے تو کفر کو اس مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کہتے ہیں ایسے مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور پوری دنیا میں 11 ارب آبادی میں اگر 1 کروڑ صحیح پکے مسلمان ہو جائیں تو کفر کو آپ لگام ڈال دیں گے، کفر آپ کے سامنے سر نگو ہو جائے گا۔ مذہب سے مضبوط ہے، مذہب ہے اصل چیز، دین۔ عیسائیوں کا دین مسخ ہو چکا، پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہودیوں کا دین مسخ ہو چکا، اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہا۔ ہندو نہیں چھوڑ رہا اور سکھ نہیں چھوڑ رہا، قادیانی نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ کوئی کتاب نہیں ان کے پاس۔ مرزے کی کتابیں پڑھتے جائیں، آپ کو نظر آئے گا ایک پاگل آدمی ہے، دماغ خراب ہے، نشئی ہے، پاگل ہے، اور یعنی واہیات ہیں اس میں، کوئی شریفانہ بات ہی نہیں۔ اسی لیے قادیانی مسلمان نوجوان بچے بچیوں کو مختلف کتابیں دیتا ہے پڑھنے کے لیے کہ لو پڑھو قادیانیت کو، لیکن مرزا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں دیتا قادیانی، کیونکہ وہ مرزا کا جو لکھتا ہے وہ عام آدمی پڑھے گا، کہے گا یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، فوراً متنفر ہو جائے گا۔ کتاب مرزا کی نہیں دے رہے، مرزا کو کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کتاب مرزا کی نہیں دیتے۔ ہم اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں مسلمان، اور اللہ کے رسول کی کتاب بڑے فخر سے دیتے ہیں کہ یہ لو پڑھو۔ اللہ کے رسول کے بیانات جسے حدیث کہتے ہیں بھی بڑے فخر سے پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ لاؤ اس میں کوئی عیب نکال کر دکھاؤ۔ یہ اتنا مضبوط دین آپ کے پاس موجود، پھر شرماتے ہیں اور مذہب کی بات نہیں کرتے۔ بال رکھیں گے تو انگریزی، داڑھی مڈائیں گے تو انگریزوں کی طرح، پینٹ کوٹ پہننا ہے ان کی طرح۔ بھائی بھنگی ہے، بھنگی، وہ بھنگی ہے، بھنگیوں کی نقل اتار کے اپنے کو باعزت سمجھ رہے ہو۔ اپنا لباس، اپنی خوراک، اپنی روایت، اپنا سماج، جب تک اس میں واپس نہیں آؤ گے اپنی شناخت نہیں کرا سکتے دنیا سے۔ تم گم ہو گئے ہو، ہم گم ہو چکے ہیں، وہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی، ہر باب آپ کو شناخت دے رہا ہے۔ جتنے باب پڑھے دونوں جلدوں میں شروع سے آخر تک ایک شناخت دے رہا ہے۔ یہ باب ان کے یہاں ہے ہی نہیں، ان کے یہاں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قسم کے بابوں پر مشتمل ہو، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں تجارت بھی ہے، جس میں گھر کے معاملات بھی ہیں، جس میں محلے کے معاملات بھی ہیں، انٹرنیشنل معاملات بھی ہیں، ہائی وے کے اصول بھی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کے اصول بھی حدیث میں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر بھی ہم مروب شرماتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ خود مسلمان کو اسلام پر اعتراض سوچتا ہے اور وہ جا کر
علماء سے پوچھتا ہے جی یہ کیا، اللہ کے بندے تو مسلمان ہے تو عیسائیوں پہ اعتراض ہونا چاہیے تجھے، یہودیوں پہ ہونا چاہیے، ہندوؤں پہ اور سکھوں پہ ہونا چاہیے، تجھے مسلمانوں ہو کر اسلام پہ اعتراض نظر آ رہا ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ تو آج خوشی کا موقع تو ہے کہ یہ ہوا، لیکن آج المیہ کا دن بھی ہے، رونے کا دن بھی ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو روئیں زیادہ، گزشتہ پہ معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ جو زندگی گزشتہ گزاری وہ میں نے اس طرح کی گزاری ہے جو تیرے دین سے بغاوت جسے کہا جا سکتا ہے، وفاداری نہیں کہا جا سکتا۔ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، میں آج سے توبہ کرتی ہوں، میں اپنے دین کے ساتھ جیوں گی، اپنے دین کے ساتھ ہی مروں گی، میں بھی اپنے دین کے ساتھ جیوں گا اور اسی کے ساتھ میں مروں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک یہ جذبہ آپ میں ہم میں پیدا نہیں ہوگا ہمیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو ایک قوم تھی، ساری دنیا پہ تنہا حکمران تھی، 1200 سال 1200 سال سپر طاقت تھی، کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہری تھی۔ اب مسلمان اتنا ذلیل، تو بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ اس اندھیری دنیا میں اللہ نے آپ کو اپنا قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے چن لیا۔ اس پر شکر کرنا ہے، فخر نہیں کرنا، اس پہ اترانا نہیں، اللہ واپس لے لے گا، وہ جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے، سب چھین لے گا۔ عاجزی آنی چاہیے بچیوں میں بھی اور بچوں میں بھی، تواضع انکساری آنی چاہیے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی سے پیش نہ آئے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تمہارے اندر جن بچوں نے قرآن پڑھا، جن بچیوں نے آج دین کی تکمیل کی، اس حدیث شریف کی، ان کے اندر تواضع ہونی چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے، خاک ساری ہونی چاہیے، اکڑ پھونا ہو کہ میں تو فاضلہ ہوں، میں تو عالمہ ہوں، یہ ان پڑھ جاہل ہے۔ بے شک تم فاضلہ ہو، عالمہ ہو، بے شک وہ جاہل ہے، لیکن کسی کے پاس اس کا ضمانت نامہ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گی اور یہ جاہل جنت میں نہیں جائے گی، یہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ہو سکتا ہے اللہ اس جاہلہ کو تم سے بڑا درجہ دے دے اور تمہیں کسی بات پہ پکڑ لیں، میدان میں سب کے سامنے کیا کرو گی؟ یہ تو اللہ کی بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے۔ تو عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے اور یہ ڈر رہنا چاہیے کہ اللہ ہم نے پڑھ تو لیا ہے، پتہ نہیں ہے ہماری محنت تیرے یہاں قبول بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد پتہ چلے۔ پڑھانے والیوں نے پڑھا لیا، پتہ نہیں ہے ہمارا پڑھانا اللہ کے یہاں قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو نہ پڑھانے والے کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ پڑھنے والے کر سکتے ہیں، عاجزی اور انکسار کر سکتے ہیں، اسی میں خیر ہے ہماری۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے، یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ قبولیت بھی ہوگی اور آخرت میں مغفرت بھی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا انعامات ہوں گے، بشرطے کہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ تو دین سے جڑ جاؤ، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دو۔ میں ان سے نفرت نہیں کرتا، میرے بھائی ہیں، کافر نہیں کہتا کوئی بھی، کسی پیپلز پارٹی والے کو کوئی کافر نہیں کہتا، مسلمان بھائی ہیں ہمارے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ ہمارے، لیکن بحیثیت بھائی کے میں نصیحت کرنے کا پابند ہوں کہ صحیح بات میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بتا، توبہ کر لو، مسلم لیگ کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، پی ٹی آئی کو چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ میں انہیں کافر نہیں کہتا، میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن پٹڑی سے اتر گئے ہیں، غلط راستے پر۔ جذبات کی بات نہیں کرتا، اصول کی بات کرتا ہوں۔ تم دلیل دے دو، میں تمہارے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں، تم مجھے قائل کرو، میں نے بھی دی ہے دلیل، باتیں کی، تم ثابت کر دو میری باتیں غلط ہیں
اور تم دلیل سے مجھے پی ٹی آئی کو یا مسلم لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو صحیح ثابت کر دو کہ یہ قرآن و حدیث کے حامل ہیں اور نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے دین کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے، تو میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ ایم کیو ایم والے ثابت کر دیں تم غلط ہو، وہ صحیح ہے، تو میں تمہارے پیچھے چلوں گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ خدا نخواستہ اس حال پر موت آ گئی کہ آپ چندہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، مسلم لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، قوم پرست پارٹی کو، کمایا آپ نے ہے محنت سے، اور لے وہ ایسے دو ہاتھوں سے آپ کا مال وہ لے رہے ہیں۔ اللہ پوچھے کہ دیا تو میں نے تھا تو نہیں سے کہاں خرچہ، پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب؟ ہر شخص یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، ہمارا بھائی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے مسلم لیگ کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم کا ہے، وہ تنہا جا کر بیٹھے بستر میں منہ دے گا تو اپنے آپ سے باتیں کرے، مجھ سے مت پوچھے، مجھ سے نہیں پوچھے۔ میں تو کہوں گا اس پارٹی میں آ دو جس میں ہوں، میرے پیچھے مت چلو، تم اپنے پیچھے چلو، اپنے ضمیر سے سوال جواب کرو کہ اے ضمیر، میں یہ کر رہا ہوں اور میں ہوں مسلمان، میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں پاکستانی ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں پنجابی ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں پٹھان یا بلوچ یا سندھی ہوں، پہلے مسلمان ہوں۔ تو چل اے میرے مسلمان ضمیر، مجھے بتا، ادھر مت دیکھیں، میری بات کو توجہ سے سنیں، یہ کپڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سرخ نیلا پیلے رنگ کا، بات سنتے رہیں توجہ سے۔ تو ضمیر سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے، میرے ضمیر سے نہ پوچھیں، میرے ضمیر کا تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، میں آپ کے ضمیر تک نہیں پہنچ سکتا، تو اندر چھپی ہوئی چیز ہے، آپ اور اللہ جانتا ہے، آپ کا ضمیر خود آپ سمجھتے ہیں اور اللہ سمجھتا ہے، بس اس سے پوچھیں، رضائی میں منہ دے کر روز 10 منٹ کہ آج تک تو نے جو نعرے لگائے ان کے ساتھ چلا، پیسہ خرچ کیا، چندہ دیا، کیا تو یقین سے کہے گا کہ تیری بخشش اس پر ہو جائے گی، جنت میں جائے گا، اور تو نے یہ ثواب کا کام کیا، تو نے اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ اور بندوں کی مدد کی؟ یہ ضمیر سے پوچھیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کر پوچھیں گے تو کبھی ضمیر اس حق میں شہادت نہیں دے گا، پھر جو شہادت دے اس شہادت پہ عمل کرو، میری بات پہ عمل مت کرو، عمل آپ نے کرنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ کر عمل کریں، نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، لازمی آئے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو صحیح رستہ دکھائے گا، بشرطے کہ آپ نے اخلاص سے رضائی میں وہ دے کر بیٹھ گئے اور اپنے ضمیر سے باتیں کی، تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا، کیا تو نے اچھا کیا یا تو نے غلط کیا؟ ہم بھی کرتے ہیں سوال یہ، آج سے جب سے پیدا ہو کسی طرح اپنے ضمیر سے پوچھتے ہیں۔ جس دن ضمیر یہ شہادت دے گا کہ جمعیت غلط کر رہی ہے یا یہ فلاں غلط، تو ہم کچھ اور سوچیں گے، لیکن ابھی تک ضمیر کی شہادت یہی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا تعلق سیدھا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے۔ ہندوستان پاکستان جب نہیں بنا تھا اس وقت کی یہ جماعت بنی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں کی اس بر صغیر کی حد تک سوچیں گے تو بھی اس کی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ کی عمر کتنی ہے بتائیے؟ مسلم لیگی بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے وہ بتائیں۔ پاکستان کی تقسیم سے کچھ عرصے پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اب بہت عرصے سے علیل ہو کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، پتہ نہیں کس وقت اللہ کو پیاری ہو جائے، کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہسپتال میں داخل۔ پیپلز پارٹی کی کتنی عمر ہے؟ یوم پیدائش بتائیے؟ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوئی،
اگر اس سے پہلے ہے تو آپ بتا دیں، میں مان جاؤں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو رہی ہے، تو جمعیت کے مقابلے میں تو سارے بچے ہیں۔ اور ایم کیو ایم کی یوم پیدائش کیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بیچاری کو جنم دلوایا، بس اس وقت سے یہ شروع ہوئی ہے، اور کئی دفعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا ہی شکار چل رہی ہے۔ ڈرپ لگ رہی ہے، کبھی آکسیجن لگتی ہے، پھر سانس لے لیتی ہے، پھر آکسیجن، پھر ہٹا لیتی ہے، یہ چل رہا ہے اس کا۔ اور پی ٹی آئی تو بیچاری 1 ہفتے کی ہے، ابھی تو کچھ دن ہوئے پیدا ہوئی، کچھ دن ہوئے پیدا ہوئی۔ انہوں نے تو پھر بھی 60 سال گزار لیے اور اب آخری سانسوں پر ہے۔ یہ بیچاری تو 1 ہفتہ پہلے پیدا ہوئی اور اب آخری سانسوں پر۔ میں مذاق نہیں اڑا رہا کسی کا آپ میں سے، میں اپنا بھائی سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی۔ تو سب میں بزرگ کون سی جماعت ہے اس خطے میں؟ جمعیت علماء اسلام۔ پھر حضرت شیخ الہند نے بنائی، ان کے استاد کون تھے؟ حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ۔ ان کے استاد کون؟ ان کے استاد فلاں فلاں شاہ ولی اللہ صاحب۔ شاہ ولی اللہ صاحب سے چل کر سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین اور صحابی سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام تک جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس جماعت کی عمر 1450 سال سے زیادہ ہو چکی۔ تو میں یہ بحیثیت مسلمان کے جو دیانت کا تقاضا تھا، میں نے آپ سے وہ باتیں کی، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ آپ نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو انشاءاللہ میں دوں گا، وہ لے لیں، لیکن مجھے آپ سے نہ پیسہ چاہیے، نہ واہ چاہیے، نہ نعرہ چاہیے۔ میں تو صرف اللہ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں صحیح اور غلط، عمل کرنا آپ کا کام۔ بھائی ہم اول آخر پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم سندھی، بعد میں بلوچی، بعد میں آرائیں، بعد میں راجپوت، بعد میں جاٹ، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان کے سوچنا ہے۔ جب سوچیں گے تو اللہ ہماری اور آپ کی دستگیری کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال مبارک تقریب ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑے اور برے لوگوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ گلاس میں